سیکھنا ہے، پورے کا پورا دین ہے مصطفیٰ۔ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو بھی میرا رسول دے اسے لے لو، جس سے روکے اس سے رک جاؤ۔ قوم شیعہ تعصب والی قوم نہیں ہے، ہم یہ فرض ادا بشاتے اسی لیے ہے، ہمارا ظرف وسیع ہے، آج بھی اگر کسی کو نجات چاہے تو آ جائے، ہم تعصب نہیں کرتے، جس کو آنا ہے آ جائے، ہم کسی کو روکتے نہیں، جو رسول دے اسے لے لو، جس سے روکے اس سے رک جاؤ۔ جو بھی میرا رسول دے، توجہ چاہتا ہوں، جو بھی میرا رسول دے اسے لے لو، جس سے روکے اس سے رک جاؤ۔ تمام کے تمام اختلافات ختم ہو جائیں گے، جسے رسول اپنے پاس بٹھائے اسے دل میں بٹھاؤ، جسے رسول اپنی محفل میں اٹھا دے دل سے نکالو۔ اختلافات ختم ہو جائیں گے۔ بھائی بڑے سے بڑا جھگڑا کس چیز پر ہے؟ بڑے سے بڑا جھگڑا کس پر ہے؟ سقیفے پر اور قدیم پہ، یہی ہے نا۔ آج خیر پور میں اس اختلاف کو بھی ختم کر دیں، توجہ چاہتا ہوں، اختلاف سقیفہ پر اور غدیر پر، ہم آج اس اختلاف کو بھی ختم کیے دیتے ہیں۔ کیسے؟ اس طریقے سے، غدیر تم پر ہو، سقیفہ ہم پر تھے، تم یہ بتاؤ سقیفہ میں کس نے کس کا ہاتھ بلند کیا؟ بھائی بڑے سے بڑا اختلاف یہی ہے نا، سقیفہ ہم بڑھتے ہیں، غدیر تم پڑھو، ہم بتاتے ہیں سقیفہ میں کس نے کس کا ہاتھ اٹھایا، تم پڑھو غدیر میں کس نے کس کا ہاتھ بلند کیا۔ اختلافات ختم ہو جائیں گے، ہم تو اختلاف چاہتے ہی نہیں ہیں۔ بات یہ سمجھنے، آ جاؤ اس فرش عزا پر، حسین نجات بانٹ رہے ہیں۔ ہم نے تو کبھی کسی کو منع نہیں کیا فرش عزا پر نہ آیا کیجئے، بلکہ حسین وہ کریم ہے، حسین وہ کریم ہے، اپنے تو اپنے پرائے بھی یہاں سے آ کر لے جاتے ہیں، اپنے تو اپنے پرائے بھی یہاں سے لے جاتے ہیں۔ دیکھیں حدیث مبارکہ ہے، مثل اہل بیتی کمثل سفینۃ نوح من رکبہا نجا ومن تخلف عنہا غرق وہوا۔ میرے اہل بیت کی مثال نوح کی کشتی کی مثال ہے، جو اس میں سوار نجات پا، جس نے اسے منہ موڑا غرق ہو گیا، برباد ہو گیا۔ یہ ہے نا۔ اب یہ نوح کی کشتی کی اہل بیت کی کشتی سے مثال کیوں دی گئی؟ باتیں بہت ہیں، فقط ایک جملہ پیش کرنا چاہتا ہوں، باتیں بہت ہیں۔ کہ نوح کی کشتی سے اس لیے مثال دی اہل بیت کی، اس دور میں کشتی نوح کے علاوہ کوئی اور راستہ نجات نہ تھا۔ اہل بیت کے مقابلے میں خبردار کسی ایرے گہرے کو نہ لے آنا، نجات چاہیے تو فقط اہل بیت، کوئی اور راستہ نہیں ہے۔ اگر نجات چاہیے یہاں اور بے احترامی کرو گے تو کبھی بھی نجات نہیں ملے گی۔ احترام ضروری ہے۔ جمع کرو آج کی اپنی گفتگو کو، احترام ضروری ہے۔ پاک پیغمبر، درود پڑھیے محمد آل محمد۔ پاک پیغمبر مدینے سے باہر گئے ہوئے تھے، جب آئے تو دیکھا مدینے کے دروازے پر ایک شخص گھوڑا بیچ رہا ہے۔ اب بیچو گے؟ ہمیں کھڑا ہی بیچنے کے لیے، میں کچھ پیسے دیتا ہوں، باقی چل کر مسجد کے پاس دیتا ہوں۔ شہر سے باہر تھا، شہر میں داخل ہوا، پیغمبر نے کہا بس یہ گھوڑا میرا ہو گیا، اب یہ گھوڑا تیرا نہیں رہا، تو امین ہے، امانت سمجھ کر میرے منزل تک پہنچا۔ ٹھیک ہے۔ جیسے ہی بازار میں داخل ہوئے، لوگوں کی نظر گھوڑے پر گئی، ریٹ لگنے لگے، قیمتیں لگنے لگی۔ اب اس نے دیکھا یہ تو دو برابر قیمت ہو گئی، دو برابر قیمت ہو گئی، تو اس نے گھوڑا بیچنے کے لیے دوسروں سے معاملے کا سوچا۔ پیغمبر نے پیچھے مڑ کر دیکھا، معاملہ ہو رہا ہے، کہا اس کا تو
تو میرے ساتھ معاملہ ہو چکا، جب یہ تیرا گھوڑا ہی نہیں رہا تو بیچ کیسے رہا ہے؟ آپ سے تو خالی بات ہوئی تھی اس کی کتنی قیمت ہوگی، میں نے قیمت بتائی تھی، میں نے بیچا تو تھا نہیں، گھوڑا تو میرے پاس ہے۔ اگر آپ خرید کر چکے ہیں کوئی تو گواہ پیش کرو۔ اب مسلمانوں کا مجمع جمع ہونے لگا، صحابہ کرام آنے لگے، پیغمبر نے ایک ایک کے چہرے کی طرف دیکھا، ہے کوئی جو گواہی دے؟ ہر ایک مسلمان نے یہ کہا یا رسول اللہ آپ جھوٹ سے روکتے ہیں، ہم گواہی دیں تو کیسے؟ آپ جھوٹ سے روکتے ہیں، ہم گواہی دیں تو کیسے؟ کہا یہاں سے حضرت زید بن ثابت انصاری کا گزر ہوا، دیکھا مجمع لگا ہوا ہے اور مجمع میں پیغمبر کھڑے ہیں۔ یہ قریب آیا، کہا ماجرا کیا ہے؟ پیغمبر نے کہا زید یہ گھوڑا میں خرید کر چکا ہوں، اب یہ منکر ہو گیا ہے، قیمت ڈبل لگ چکی ہے، یہ گواہ مانگ رہا ہے۔ کہا یا رسول اللہ کوئی بات نہیں، میں گواہ ہوں، آپ خرید کر چکے ہیں، میں گواہی دیتا ہوں، میں گواہی دیتا ہوں، آپ گھوڑا خرید کر چکے ہیں۔ اب اس شخص نے نہیں پوچھا کہ آپ تو واردات کے ٹائم تھے نہیں، پیغمبر نے کہا اے زید گواہی کیسے دے گا، تو تھا نہیں، معاملے کو دیکھا نہیں، گواہی کیسے؟ کہا یا رسول اللہ خدا کو بغیر دیکھے منوا لیا، میں نے مان لیا، اپنی رسالت کو منوا لیا، میں نے مان لیا، جنت کو منوا لیا، میں نے مان لیا، دوسر کو منوا لیا، میں نے مان لیا، پورے صراط کو منوا لیا، میں نے مان لیا۔ یہاں بھی آپ کہہ رہے ہیں معاملہ کر چکا ہوں۔ یہاں پر آپ بول رہے ہیں، یہاں پر آپ بول رہے ہیں کہ میں گھوڑا خرید کر چکا ہوں، جب اتنی چیزوں کو بغیر دیکھے مانگا کہ آپ کہہ رہے ہیں، یہ کیسے ممکن ہے؟ دیکھیں بات سمجھنے کی ہوتی ہے۔ کہتے ہیں حضرت ابو ذر نے ایک حدیث پیغمبر پڑھی، حدیث پیغمبر جیسے پڑھی تو سامنے والوں نے اعتراض کیا یہ تو نبی کی حدیث ہی نہیں ہے، اگر ہے تو گواہ لے آؤ۔ دیکھا سامنے سے علی مرتضیٰ آ رہے ہیں، اب میرے گواہ علی ہے، میرے گواہ علی ہے۔ امیر المومنین جیسے تشریف لائے، کہا یا امیر المومنین ابو ذر نے حدیث پڑھی، ہم نے کہا ہم نے نہیں سنی، یہ نبی کی حدیث نہیں ہے۔ کا گواہ آپ کو آتے دیکھا اور کہا کہ آپ گواہ ہیں، کہا ہاں میں گواہی دیتا ہوں، یہ نبی کی حدیث ہے۔ یا علی آپ نے نبی کو یہ حدیث بیان کرتے ہوئے سنا؟ کہا نہیں۔ کہا گواہی تو وہ دے جو موقع پر موجود ہو، آنکھوں سے دیکھا ہو، کانوں سے سنا ہو۔ امیر المومنین فرماتے ہیں نبی کی ایک اور حدیث میری مدد کر رہی ہے، نبی نے کہا تھا اس نیلے آسمان کے نیچے ابو ذر بڑا سچا ہے، جسے نبی سچا کہے میں کیسے جھٹلا دوں؟ سلامت رہے، جسے نبی سچا کہے، ارے بھائی جسے نبی سچا کہے اسے تو مانتے ہو، جسے سچا دکھلائے۔ بات تو یہی ہے میرے بزرگوں، میرے عزیزوں، کہ پیغمبر نے سچے بتائے نہیں تھے، سچے دکھائے تھے۔ اتنا تو مان لو اس دور میں بھی ان جیسا کوئی صدیق نہ تھا، لاکھ مرتبہ ان کے لقبوں کو چورانے کی کوشش کرو لیکن میدان کی بات کو کیسے چھپاؤ گے؟ کسی کمرے میں تو نہیں لے کے گئے تھے نا، لے کے گئے تھے میدان میں، بڑے بڑے آئے تھے۔ پیغمبر نے کہا زندگی کے اگر ایک لمحے میں بھی جھوٹ بولا ہوگا، لعنت چاہے ہم کرے چاہے وہ تم پر آ جائے، زندگی کے ایک لمحے میں بھی، زندگی کے کسی ایک لمحے میں بھی۔ آپ تاریخ تو پڑھیے، اگر کسی بڑے کے بڑے بیٹے نے شراب پیا، حد کی باری آئی، باپ کو دیکھ کے کہا تو
شراب پیتا رہا ہے. ارے حد وہ جاری کرے جس نے کبھی زندگی میں شراب نہ پیا ہو. یہ مرکز طہارت ہے. اگر آپ چاہتے ہیں آپ سے خدا راضی ہو تو ضروری ہے کہ ان کا احترام کرو. جس جگہ کی ان کی طرف نسبت ہو جائے ان کا احترام کرو. مجلس ہو اس کا احترام کرو. ذوالجنا ہو اس کا احترام کرو. علم ہو اس کا احترام کرو. معذرت سے ہاتھ جوڑ کے جملہ کر رہا ہوں, ناراض مت ہونا. ہم نیاز حسین کھاتے تو بڑے جھوک سے ہیں, لیکن ہم یہ نہیں دیکھتے کہ یہی نیاز کے دانے فرش عذاب پر گریں گے, ہمارے ہی قدم آئیں. بے احترامی سے بہت ساری نعمات خدا سلب کر لیتا ہے. اگر موسیٰ کی قوم نے تابوت سکینہ کی بے احترامی کی تھی تو قوم برباد ہو گئی تھی. اگر حسین کا مدینے والے احترام کرتے تو حسین یوں تنہا نہ رہ جاتے. کل میں نے جملہ کہا تھا آپ کی خدمت میں, اگر لوگ سیدہ کا احترام کرتے تو بطول کی پسلیاں نہ ٹوٹتی. اگر لوگ حسین کا احترام کرتے تو روح مدینہ سے الوداع نہ کرتا. جو کیفیات علماء نے نقل کی ہیں خدا حافظی کے لیے, ایک ایک قبر اطہر پر آئے حسین انداز مختلف تھا. نانا کی مزار پر گئے اور انداز تھا, بھائیجا کی قبر پر گئے اور انداز. لیکن جیسے ہی اپنی ماں کی قبر پر نظر پڑی حسین زمین پر گر پڑے. علماء بیان فرماتے ہیں کوہنیوں کے بل چلنے لگے. اللہ جانے کیسے پہنچایا قبر اطہر سیدہ پر. رو کے کہا اماں تیری قبر پر چراغ جلانے والا خدا حافظی کرنے آیا ہے. علماء بیان فرماتے ہیں جناب زہرا نے کہا بیٹا تو اکیلا تھوڑی جائے گا, زہرا بھی تیرے ساتھ ساتھ ہوگی. فقط ایک جملہ آپ انشاءاللہ امیر مسلم کی شہادت سنیں گے. دیکھیں بطول کہاں کہاں گئی ہے, کہاں کہاں گئی. ایک وہ منظر تھا نا جہاں حضرت زینب اور امام حسین کونے میں بیٹھ کے لارو قطار رو رہے تھے. حضرت عباس کی نظر پڑ گئی. قریب آ کے کہا غلام کے ہوتے ہوئے ایسے کیوں رو رہے ہو, مجھے نہیں پتا ہوگا کیا مسئلہ ماجرا ہے. امام حسین فرماتے ہیں منظر تو دکھانے کے لیے تیار ہوں, عباس مجھ سے ایک وعدہ کر, جنگ تو نہیں کرے گا. مولا میں وعدہ کرتا ہوں میں جنگ نہیں کروں گا. حضرت کو مندلہ بہت اچھی آپ آتے رہے آزاداروں, میں جنگ نہیں کروں گا. اب امام نے کیا کیا, اپنی دو انگلیوں کو بلند کیا. تفصیلی مسائل آپ سنیں گے. اپنی دو انگلیوں کو بلند کیا. اب جو عباس نے دیکھا خون میں رنگین ایک شخص ہے جس کی گردن جھکی ہوئی ہے, جلال کے ہاتھ میں تلوار ہے. کہا مولا یہ کون ہے جو تنہا رہ گیا ہے. آزاداروں ایک جملہ سننا تھا. یا امام حسین نے کہا امیر مسلم ہے, یا عباس نے انگڑائی لی, کعبہ کے بٹن چھوٹ گئے, جدا ہو گئے, ٹوٹ گئے. یا ایک مرتبہ کہا مولا جس معجزے امامت سے یہ منظر دکھلایا ہے اسی معجزے سے مجھے کوفے پہنچائیے. کہا عباس اب تو وعدہ کیا تھا میں جنگ نہیں کروں گا. کہا مولا میں وعدہ کرتا ہوں میں جنگ کرنے نہیں جا رہا. کہا عباس میں کیوں جا رہے ہو. یا ایک مرتبہ مولا نے کہا مولا دیکھو دارالامارہ کی شرط بلند ہے, جلال کے ہاتھ میں تلوار ہے, جب یہ سر کٹے گا میں اس سر کو سنبھالوں گا. سیدے مجھے معاف کرنا اگر جملہ میرا بھاری ہو جائے اور تمہیں اذیت پہنچے. ایک مرتبہ حسین مولا نے کہا عباس اب زمین